الرحمن الرحیم۔ کلام کی گفتگو چل رہی ہے نا۔ کل کی گفتگو میں بتایا تھا کہ کلام مصنف کی تعریف کے حساب سے پورے مجموعہ کو کہا جائے گا، یعنی عمدہ اور فضلہ کا جو مجموعہ ہوتا ہے سب کو کلام کہا جائے گا، اور صاحب مفصل کے حساب سے صرف عمدہ یعنی مسند علیہ کے مجموعہ کو کلام کہا جائے گا۔ اس کے بعد یہ گفتگو چلی تھی کہ مصنف، صاحب مفصل، صاحب لباب، ان حضرات کے حساب سے جملہ اور کلام مترادف ہیں، اور بعض لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ کلام اخص ہے اور جملہ عام ہے۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو دو اسم ہو یا ایک فعل اور ایک اسم ہو۔ یہی دو صورت ہے کلام کے حاصل ہونے کی، اس کے علاوہ صورتوں میں کلام پایا نہیں جا سکتا۔ یہ کلمہ کی جو 3 قسمیں ہیں نا، ان کو آپ جوڑیں گے تو کل اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 3 تو مثلا اسم، فعل، حرف، 3 ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو، فعل اسم، فعل حرف، اسم حرف، کل 6 صورت بنتی ہے۔ تو ان 6 صورتوں میں صرف 2 صورت میں کلام ہوگا، فعل اور اسم سے، اسم سے۔ وجہ یہ ہے کہ کلام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ ہو، مسند اور تو اگر دونوں فعل ہو تو ایک فعل کو آپ مسند بنا دیں گے، دوسرے فعل کو کیا بنائیں گے؟ چونکہ فعل خالی مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ تو فعل ہوگا تو مسند خالی ہوگا، مسند الیہ تو خالی مسند سے کلام بنے گا۔ حرف ہے تو حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے، مسند بھی نہیں، مسند الیہ بھی نہیں، تو یہ 2 صورت تو چھٹ گئے۔ فعل اور حرف، تو فعل اور حرف سے اگر کلام بنانا چاہیں گے تو فعل کو کیا بنائیں گے؟ مسند۔ حرف کو کیا بنائیں گے؟ تو وہ کچھ بھی نہیں بنے گا، خالی مسند سے کلام بنے گا تو بھی نہیں بنے گا۔ 3 چلے گئے۔ اسم اور حرف کو اگر لے تو اسم کو کیا بنائیں گے؟ یا تو مسند بنائیں گے یا مسند الیہ بنائیں گے، دونوں میں سے کیا بنے گا؟ حرف تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو خالی مسند الیہ رہے تو بھی کلام نہیں بنے گا، یا اسم کو مسند بنائیں گے تو خالی مسند سے بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ایسی ہے جس میں جملہ یعنی کلام پائے جانے کی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ رہ گئے اسم اور اسم، تو 2 اسم اگر ہے تو ایک کو مسند الیہ بنا دیں گے، ایک کو تو کلام ہو جائے گا۔ اگر ایک فعل اور ایک اسم ہے تو اسم کو مسند الیہ بنا دیں گے، فعل کو مسند بنا دیں گے۔ یہی 2 صورت ہے کلام کے پائے جانے کی، باقی صورتوں میں یہ نہیں ہے، چونکہ کلام پائے جانے کے لیے مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ مسند الیہ انہی دونوں صورت میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کلام بھی صرف انہی دونوں صورت سے حاصل ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ولا یتعطا اے لا یحصل ذالک، یعنی وہ حاصل نہیں ہوتا ہے کون؟ اے کلام الا مگر فی ضمن اسمین، یا تو 2 اسم کے ضمن میں، احدہما مسند والآخر مسند علیہ، کہ ان میں سے ایک مسند ہو اور دوسرا مسند علیہ، او فی ضمن اسم مسند علیہ و فعل مسند، یا ایک اسم اور ایک فعل کے ضمن میں کہ اسم مسند علیہ بن جائے گا اور فعل مسند بن جائے گا۔ اسمن و فعلن کا بعض نسخوں میں فعلن و اسمن ہے، اس طرح بھی ہے، کہ وفی بعض نسخ او فی فعل و اسمن، اس طرح کی ترتیب ہے۔ اس نسخہ میں اسم پہلے، فعل بعد میں، لیکن بعض نسخوں میں فعل کا لفظ پہلے، اسم کا لفظ بعد میں۔ انہی 2 صورت میں کلام بنے گا۔ کیوں؟ تو وہی بتایا نا کہ کل عقلی ترکیبیں جو ہیں 6 بنتی ہے، 6 میں سے صرف 2 ہی صورت میں، انہی 2 صورت میں مسند الیہ کا تحقق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صورتوں میں مسند اور مسند الیہ دونوں کا تحقق نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے بغیر کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھو
فإن الترکیب الثنائی العقلی بین الاقسام الثلاثہ، کہ تینوں قسموں کے درمیان عقلی اعتبار سے دو کی جو ترکیب ہیں، یرتقی الی ستۃ اقسام، یہ 6 قسموں تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنے تک پہنچ جاتی ہے؟ ثلاثۃ منہا من جنس واحد، ان میں سے 3 تو ایک ہی جنس کے، یعنی اسمن و اسمن، یعنی من اسمن اسمن، اس طرح ہو جائے گا، فعل و فعل، حرف و حرف، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہو اسمن و اسمن، یعنی احدہما اسمن، احدہا اسمن و اسمن، ثانیہا فعل و فعل، ثالثہا یا آخرہا حرف و حرف، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ وثلاثۃ منہا من جنسین، اور 3 ان میں سے 2 جنس سے، یعنی اسمن و فعل، اسمن و حرف، فعل و حرف۔ ومن البین، اور یہ بات واضح ہے کہ ان الکلام لا يحصل بدون الاسناد، کہ کلام بغیر اسناد کے حاصل نہیں ہوتا ہے، بغیر اسناد کے۔ تو اسناد کہاں ہوگی؟ جہاں مسند مسند علیہ ہوگا۔ مسند مسند علیہ کہاں ہوتے ہیں؟ اسم میں، یا اسم اور فعل میں۔ والاسناد لا بد له من مسند و مسند علیہ، اور اسناد کے لیے مسند مسند علیہ کا ہونا ضروری ہے۔ وہما لا يتحققان الا فی اسمین، اور یہ دونوں پائے نہیں جاتے مگر 2 اسموں میں، یا ایک اسم اور ایک فعل میں۔ سمجھ گئے؟ باقی جو 4 قسمیں ہیں اس میں دونوں نہیں پائے جاتے ہیں، کسی میں خالی مسند، کسی میں خالی مسند علیہ، کسی میں کچھ بھی نہیں۔ وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ، باقی جو 4 قسمیں ہیں، جیسے ففی الحرف والحرف، حرف اور حرف، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو مسند ہے نہ تو کلاہما مفقودان، یہاں دونوں فوت ہے، چونکہ حرف کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ وفی الفعل والفعل، فعل فعل میں تو یہاں ایک بنے گا، فعل مسند بن سکتا، خالی مسند علیہ تو نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے؟ والحرف کہاں چلا گیا؟ فی الفعل والفعل، وفی الفعل والحرف، یہ ہے تو اس میں مسند علیہ مفقود ہے، فعل فعل میں بھی، فعل اور حرف میں بھی۔ اور اسم اور حرف تو اس میں یا تو مسند مفقود ہے یا مسند علیہ، یعنی اسم کو اگر مسند علیہ بناتے ہیں تو مسند فوت، اگر اسم کو مسند بناتے ہیں تو مسند علیہ فوت۔ کرا اسم اور حرف میں احدہما، ان میں سے ایک فوت ہے۔ کیوں؟ فإن الاسم ان کان مسندا، اس لیے کہ اگر اسم مسند ہو تو مسند علیہ فوت، اور اگر اسم مسند علیہ ہو تو مسند فوت۔ جی سمجھ گئے؟ اب آگے ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اسم اور حرف سے کلام نہیں بنے گا، چونکہ اس صورت میں مسند علیہ میں سے کوئی ایک فوت ضرور ہوتا ہے۔ اسم کو اگر مسند علیہ بنائیں گے تو مسند فوت رہے گا، اور اگر اسم کو مسند بنائیں گے تو مسند علیہ فوت رہے گا۔ السلام۔ تو ایسے کیسے جائے گی؟ کوئی انتظام نہیں ہے، فالتو جو لگے تو جائیں گے، ہم تھوڑا اپنی گاڑی کر کے جائیں گے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے آ جائیں گے، تھوڑا ہوگا ایسا۔ دیکھیے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم اور حرف سے اگر جملہ نہیں بنتا ہے تو پھر یہ کیسے بنا ہے؟ تو کیسے کہاں ہے؟ قد یا زیدو، یا تو حرف ہے، حرف ندا ہے نا، زید اسم ہے، تو ایک اسم اور ایک حرف تو جملہ ہے، یہ کیسے بن گیا؟ یہ ہے سوال۔ یعنی جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اسم اور حرف سے جملہ نہیں بن سکتا، کلام نہیں بن سکتا، چونکہ اسم اور حرف سے اگر مرکب کریں گے تو مسند علیہ میں سے کوئی ایک فوت رہتا ہے۔ اگر اسم کو مسند علیہ بنائیں گے تو مسند مفقود رہے گا، اور اگر مسند بنائیں گے تو مسند علیہ مفقود رہے گا، تو کلام نہیں بنے گا۔ تو یہ کیسے بن گیا پھر؟ یا زیدو حرف اور اسم تو ہے یہاں، تو اس کا جواب دے رہے کہ یہ اسم اور حرف سے مرکب نہیں ہے، یہاں اسم اور فعل سے مرکب ہے۔ اسم اور، چونکہ یا جو ہے بظاہر حرف ہے، لیکن یہاں حرف کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ادعو فعل کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ اور ادعو فعل ہے، اور اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، تو وہ تو اسم ہے نا، تو فعل اور اسم سے یہاں مرکب ہے، اسم اور حرف سے نہیں ہے۔ ونحو یا زیدو، اب رہی بات یا زیدو جیسی مثال، تو یہ مت کہو کہ یہاں اسم اور حرف سے جملہ کلام بنا، نہیں، تقدیراً ادعو زیدن،
اصل میں یہ ادعو زیدن، اور ادعو جو ہے اسم ہے، تو فلم یکن من ترکیب الحرف والاسم، تو اسم اور حرف سے ترکیب نہیں ہوئی، بل من ترکیب الفعل والاسم، بلکہ اسم اور فعل کی ترکیب ہے۔ اسم کہاں ہے؟ جو ادعو میں منوی ہے نا، پوشیدہ ہے، الذی هو المنوی فی ادعو، جو ادعو میں پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ انا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلام حاصل ہونے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور مسند الیہ صرف انہی دو صورت میں پائے جاتے ہیں، ایک ساتھ، دو اسم میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں، باقی صورتوں میں نہیں۔ اس لیے انہی دونوں صورتوں میں کلام کا تحقق ہوگا، باقی صورتوں میں کلام کا تحقق نہیں ہوگا۔ یا زیدو والی مثال کے جو ذریعے کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسم اور حرف سے کلام بنا، ایسا نہیں ہے، یہاں اصل میں یا زیدو نہیں ہے بلکہ ادعو زیدن ہے، ادعو فعل بھی ہے اور اس کے ساتھ اسم بھی ہے، تو اسم اور فعل سے وہ ترکیب ہے، اسم اور حرف سے نہیں ہے۔ بس